ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور آج مرزا غالب کی برسی ہے اور اس سلسلے میں ہم ایک خصوصی پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ارشد محمود ناشاز صاحب، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، استاد ہیں، محقق ہیں، نثر نگار ہیں، شاعر ہیں، بہت اعلیٰ شاعر ہیں، تو ان سے گفتگو کا ہم آج آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم سر۔ بسم اللہ۔ اور آج مرزا اسداللہ خان غالب کی برسی پر یہ خصوصی پروگرام میں ہم نے آپ کو زحمت دی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 2 صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی مرزا کی شاعری جو ہے وہ بالکل تر و تازہ لگتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً غالب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ ہر دور میں غالب ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ غالب نے جس زمانے میں جنم لیا وہ زمانہ اگرچہ شعر و ادب کی فضا سے معمور تھا اور بہت خوشنوا شاعر داد سخن دے رہے تھے، لیکن جو فکر و فلسفہ ہے یا رمزیت کلام میں ہے، وہ جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غالب نے ایک تو اپنے عہد کے مروجہ زبان اور اسلوب شعر کو پسند نہیں کیا، وہ بلکہ آگے کی مستقبل کی طرف اس کی نگاہ تھی اور دور تک اور دیر تک دیکھنے کی صلاحیت مالک نے اس کو عطا کر رکھی تھی۔ یعنی اس وقت کا جو لکھنؤ کا دبستان شاعری ہے یا دلی والوں کے ہاں بھی زبان کے تجربات تو بہت ہو رہے تھے، لیکن وہ بالکل اکیری سطح کا تجربہ تھا۔ زبان کا یعنی استعمال اور پھر آرائشی عناصر کا استعمال، تشبیہ، استعارہ، مجاز کی مختلف شکلوں اور صورتوں کو بہت زیادہ شعراء جو ہیں کثرت سے استعمال کر کے داد سخن چاہتے تھے۔ غالب نے اس میں تفکر کی آمیزش کر کے اور بات کو بالکل نئے زاویوں سے اور نئی طرز سے، نئے انداز سے بیان کرنے کا جو سلیقہ اس کے ہاں آیا، وہ اصل میں بے دل کو پڑھنے کا نتیجہ تھا اور ابتدائی کلام پر اس کے بہت گہرے اثرات بھی ہیں، زبان و بیان کے حوالے سے بھی، اور عمومی جو فضا تھی اس وقت وہ اس رنگ کو پسند نہیں کرتی تھی اور غالب پر بھی بہت زیادہ اعتراضات کیے گئے کہ یہ جو لکھتے ہیں وہ یہ خود ہی سمجھتے ہیں اور وہ نہ میر کی زبان ہے نہ مرزا سے مراد سودا ہیں، بھئی نہ ان کی زبان ہے۔ یہی چونکہ 2 اسلوب تھے، ایک کے ہاں ذرا تنتنا تھا، ایک کے ہاں دردمندی کا اور سوز و گداز کا عنصر تھا، تو یہ دونوں رویے ہماری شعری فضا میں موجود تھے۔ تو غالب نے بالکل ایک نئے فلسفیانہ انداز سے ایک نئے تفکر کے ساتھ شعر سرا ہوا، تو لوگوں نے اس رنگ کو قبول نہیں کیا، لیکن وہ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اگر میرے اشعار میں معنی نہیں ہیں تو نہ صحیح۔ لوگوں نے اس کو مبہم کہا، اس کو محمل کہا اور مختلف طرح کے اعتراضات کیے، لیکن وہ یہ دیکھ رہے تھے۔ اب جو نثر انہوں نے لکھی ہے اگرچہ وہ خطوط کی شکل میں ہے، لیکن اس نثر میں بھی انہوں نے وہ طریق اختیار نہیں کیا جو ان کے عہد کا تھا۔ یعنی ایک تو یہ کہ روش زمانہ سے وہ الگ ہو کر چلنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز جو مجھے بڑی اس میں غالب کی لگتی ہے، ان کی جو شان ہے کہ 1707 کے بعد جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مغلیہ سلطنت جو ہے وہ زوال کا شکار ہو رہی ہے، ایسے دور میں میر اور دلی کا جو دبستان ہے وہ ایک مکمل سوز و گداز چلتا، یہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ تہذیب جو ہے وہ ایک مکمل زوال کی طرف ہے کہ جو ہے اس میں دوسرے عنصر بھی شامل ہو جاتے ہیں، انگریز آ جاتے ہیں اور وہ ایڈوانسمنٹ شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ سوز و گداز جو وہاں پہ ہے وہ مرزا کے ہاں اس طرح سے نہیں آیا جس طرح میر کے ہاں آیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں نا، اگر ہم اس کا نفسیاتی وہ مطالعہ کریں اور تحلیل نفسی کی شکل میں اس کو ہم دیکھیں تو غالب کے ہاں کرب اور درد کے اپنے رنگ ہیں، لیکن وہ حالی نے جیسے کہا نا کہ یہ مرزا جو ہیں یہ حیوان ظریف ہے، کہ انہوں نے ظرافت کے پردے میں اپنے درد مندی کو ظرافت کے پردے میں وہ پیش کر دیا، ورنہ ان کے خطوط میں بھی وہ دلی کی تباہی اور بربادی اور
سماجی حوالے سے جو معاشرت میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں اس پر ان کی بڑی گہری نظر تھی، اور ان کی فارسی اور اردو شاعری میں بھی وہ رنگ موجود ہے، لیکن یہ کہ اس پر رونا اور اس پر ہنسنا، یہ دو باتیں آپ دیکھیں کہ جو عمومی رویہ تھا وہ رونے کا تھا اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ غالب نے اس کو اس پر طنز کر کے اس کو رنگے ظرافت میں ڈھال کر اس کے نئے معنی وہاں سے نکالے اور اس معاشرے کی اس فضا کو، معاشرے کے اس چلن کو بدلنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ وہی جو رنگ سخن تھا وہ آج 2 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہم سے کلام کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ورنہ جو اس دور میں باقی شعراء تھے اگرچہ وہ اپنے اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہماری کلاسیک کا حصہ ہیں اور ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے شاعر جس کے اندر سے کوئی نمو کے رنگ پھوٹ رہے ہوں اور وہ آئندہ زمانوں کے ساتھ ایک انسلاک، ایک تعلق، ایک رشتہ وہ پیدا کر رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ غالب جب کہتا ہے نا کہ گنجینہ ایمانی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، تو یہ محض تعلی نہیں ہے، یہ اس کو وقوف تھا کہ لفظ کی ایک پرت کا جو لفظ ہے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، اس کے اندر بہت ساری پرتیں، معانی کی بہت سارے رنگ، بہت سارے شیڈ، بہت سارے تنوع کا جو ذائقہ ہے وہ اس کے اندر گوندا جائے گا، تو وہ دیر تک اور دور تک سفر کرے گا اور اس کے اندر سے نئے نئے جو معنی ہیں وہ نکلتے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں کہ غالب کے کلام کی کوئی 150 سے زائد اردو شرح لکھی جا چکی ہیں، یعنی یہ کسی اور شاعر کو یہ عزت و اعزاز حاصل نہیں ہے، یعنی وہ 150 شرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یعنی شعر کے اندر اتنی ڈائمینشنز ہیں، اتنے رنگ ہیں کہ اب تک بھی بہت سارے ان کے اشعار جو ہیں وہ نئی نسلوں کے لیے معمہ بنے ہوئے ہیں یا ان کی تفہیم اس طرح سے نہیں ہو رہی۔ ہر آدمی اپنے اپنے زاویے سے اس کو دیکھتا ہے اور جب بھی پڑھتا ہے غالب کو وہ ایک نئے ذائقے کے ساتھ، یعنی عمومی جو ہمارا کلاسیک ہے اس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ایک ہی معنی دے رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بہت کم شعراء ایسے ہیں جن کے ہاں معانی کی یہ صورتیں ہوں۔ غالب وہ واحد شاعر ہے ہمارے کلاسیکی اس میں جس کے ہاں اتنے زیادہ شیڈ یا اتنے زیادہ رنگ، یا ہر بندہ اپنے ذوق کے مطابق، اپنی سطح کے مطابق اس سے کسب فیض کرتا ہے اور حظ کشید کرتا ہے۔ تو جو ان کی اپنی ذاتی زندگی تھی اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کے ہاں اولاد نہ ہونا ایک بہت بڑی مسئلہ رہا ان کے لیے، کوئی بچہ ان کا نہیں بچا، اور پھر جس بھتیجے کو انہوں نے لے کے پالا وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو کیا یہ جو ذاتی غم ہے مرزا کی زندگی میں وہ ان کا بھی کچھ اس میں حصہ ہے ان کی شاعری کو بنانے میں اور ان کی نفسیات کو ترتیب دینے میں؟ جی بالکل، دیکھیں نا، جب آپ کا کوئی تجربہ نہ ہو، آپ سیکل نہیں ہوتے، آپ کو یعنی وہ ماحول اور وہ زمانے کا جو کڑا رنگ ہے، کڑے حالات ہیں، وہ آپ کو پالش کرتے ہیں، آپ کو نکھارتے ہیں، آپ کی فکر میں زیادہ گہرائی پیدا کر دیتے ہیں۔ غالب بہت ساری محرومیوں کا شکار تھے، آپ دیکھیں کہ ساری زندگی وہ پہلے دربار تک پہنچنے کے لیے وہ سرگرم عمل رہے، اور جب 1851-50 میں کہیں انہیں دربار تک جانے کا موقع ملا، اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں کہ وہ 1857 کی جنگ آزادی شروع ہو گئی اور وہ حالات دگرگوں ہو گئے اور وہ قلعے کی فضا ختم ہو گئی اور وہ مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ اب اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ صفائی پیش کرنے میں گزر گئی کہ میرا دربار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اچھا، یہ کتنی بڑی، دیکھیں نا، ایک بندہ دربار کے لیے تڑپتا رہا، جب دربار میں اس کو رسائی ملی تو وہ موقع نہیں مل سکا اس کو وہ وہاں سے کچھ کسب فیض کرنے کا یا وہاں سے کچھ انعام و اکرام پانے کا۔ اس کے بعد اس کی ساری زندگی اس بات میں گزر گئی کہ میرا دربار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر اولاد کا، جیسے آپ نے کہا، وہ محرومی، پھر وہ عارف کی جواں مرگی، یہ ایک بہت بڑی اذیت تھی، پھر معاشی تنگ دستی جو تھی، لیکن اس سب کچھ کے باوجود غالب نے اپنے آپ کو بکھرنے نہیں دیا،
اور وہ جو میں نے بات کی نا کہ وہ ظریفانہ رنگ ان کا جو تھا، اس نے ان کو گویا زندگی جینے کا، زندگی کرنے کا جو حوصلہ اور وہ دیے رکھا، اور وہ قسم پرسی کی اس فضا میں بے بسی اور مایوس، وہ پینشن کا کیس آپ دیکھیں وہ کتنی بار کلکتہ خودداری کا ایک عالیجہ وہ بھی ان میں رہا کہ وہ آخری دم تک وہ، جیسے وہ دلی اردو کالج کا واقعہ ہے کہ پرنسپل استقبال کے لیے نہیں آئے تو مرزا نے کہا کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ شان میں اضافہ ہو، اور نوکری کرنے سے اگر شان جاتی ہے تو پھر وہ ایسی نوکری۔ ان کی جو نثر ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی جو نثر ہے اس نے اردو میں جو آسان نثر لکھنے کا رواج ہے یہ شروع کیا۔ جی بالکل، دیکھیں اب یعنی اس وقت کا جو مسجع اور مکفر نثر لکھی جاتی تھی اس میں بھی کافی ردیف کی جھنکاریں موجود ہوتی تھیں، جن کو غالب کہتا ہے کہ یہ محمد شاہی عہد کی روشیں ہیں۔ اچھا۔ اور اس نے کہا کہ میں نے جو نثر لکھی ہے وہ محمد شاہی عہد کی روشوں کے بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے مکالمے کی فضا پیدا کی اپنی تحریر میں، اور بلکہ کسی کو خط میں لکھا کہ میں نے وہ رنگ ایجاد کیا ہے نثر میں کہ 1000 قوس سے بیٹھے مکالمہ کرتے رہو، بات کرتے رہو۔ میں نے مکالمے کو، مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، اور یقینی طور پر آج جب یعنی اتنا زمانہ گزر گیا، اس کے بعد ہماری نثر کے بہت سارے صاحب طرز نثر نگار آئے، سر سید اور حالی اور شبلی اور محمد حسین آزاد، اور اس کے بعد بھی بہت سارے خوش نوا نثر لکھنے والے لوگ آئے، لیکن جو غالب کے ان جملوں میں کاٹ ہے، جو ان کے اندر تاثیر ہے، اپنی سادگی کے باوجود، اپنے یعنی اسلوب کی وجہ سے، اپنی ترتیب کی وجہ سے، اپنی تاثیر کی وجہ سے، وہ اب بھی یعنی ان کا کوئی مثیل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور یہ بات اس کو محسوس ہو رہی تھی، انہیں معلوم تھی، یعنی غالب شناسی میں غالب سب سے پہلا آدمی ہے جس نے یہ جان لیا کہ میرے شعر و سخن میں یا میری نثر میں، میرے خطوط میں کیا رنگ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دور میں جب رسل و رسائل کی ایسی سہولتیں نہیں تھیں، غالب کا خط اگر دلی سے کلکتہ یا دلی سے کسی اور شہر جاتا، وہاں پر باقاعدہ مجلس آراستہ ہوتی۔ اچھا۔ اور غالب کے وہ شاگرد باقاعدہ اس کی تلاوت کرتے یا باقاعدہ اس کی خواندگی ہوتی، اور بہت سارے اہل علم کو اکٹھا کر کے اس کو سنایا جاتا۔ یعنی یہ تحفہ تھا، ارمغان تھا جو دلی سے آتا، اور جن شاگردوں کے پاس یا جن اعزہ کے پاس یا جن دوستوں کے پاس وہ خط پہنچتا، وہ اس کی تکریم کرتے اور باقاعدہ مجلس برپا کر کے اس کو سنتے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ شاعر ہیں اور اپنے دور کے بڑے شاعر ہیں، تو کون سے وہ لمحات ہوتے ہیں جب غالب جو ہے وہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں میں تو طالب علم ہوں، آپ نے بڑا شاعر کہہ دیا، یہ درست نہیں ہے۔ شعر و سخن یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یہ وابی ہے، آتے ہیں غیب سے، یہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال۔ شاعر اس کو پالش کرتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اپنی اس عطیہ خداوندی کو مزید نکھارنے، اس خیال کو بہتر سے بہترین انداز میں ترسیل کرنے میں اپنی صلاحیت صرف کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں غالب کے خطوط اگر آپ اٹھا کر دیکھیں یا ان کی زندگی کے واقعات آپ دیکھیں، حالی نے یادگار غالب میں بہت تفصیل کے ساتھ وہ باتیں بیان کی ہیں اور کتابوں میں آئی ہیں، کہ وہ یعنی شعر کہہ کر مطمئن نہیں ہو جاتا تھا، بلکہ وہ اس میں نئی اینگلنگ کرتا، اس کے لفظوں کے شیڈ اس کو بہت مرغوب تھے کہ وہ بالکل بات کو نئے انداز میں، نئے کرینے کے ساتھ وہ پیش کرنا۔ جب ہم غالب کا مطالعہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ طالب علمی کے زمانے میں تو وہ سمجھ نہیں ہوتی یا اس طرح سے غالب منکشف نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے رہیں وہ آپ کو ایسے دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ لکھتا ہوں اسد سوزش دل سے سخن گرم، واہ، تار رکھ نہ سکے کوئی میرے حرف پر انگشت۔ واہ، یعنی اب وہ سوزے گرم کیا چیز ہے، وہ دل کی کیسی خواہش کو، دل کی کیفیت کو، اندر کے موسم کو وہ کیسے، پھر وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ گنجینہ معنی کا طلسم سمجھتا ہے اپنے اس اشعار کو،
اور اس میں آنے والے لفظیات کو، تو گویا اچھی ڈکشن کی تلاش شاعر کے پیش نظر نہ ہو. یعنی لفظ دیکھیں نا، صرف وہ معنی نہیں دے رہا ہوتا جو لغت میں ہوتے ہیں، اپنے لغوی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ ایک ہی لفظ ایک شاعر کے ہاں ہی کئی رنگوں کا آئینہ دار ہوتا ہے. تو غالب نے یہ احساس دیا ہمیں، اور پھر یہ کہ روش عام میں جو مضامین کی تکرار ہوتی ہے نا، وہ بادو جام اور سرائی اور زلف و رخ کی باتیں اس دور میں غالب نے بھی کی ہیں، لیکن ان کے اندر نئے معنی کے امکانات رکھ کر تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. اب یہ قامت کا مضمون تو ہزار شاعروں نے باندھا ہے اور رنگا رنگ طریقے سے باندھا ہے، لیکن یہ قیامت کے فتنے سے قد آدم کا کام کرنا یعنی ختم کر دینا، یعنی سارا قیامت کا فتنہ ایک قد آدم میں آ گیا، یہ غالب کر سکتا تھا. اور غالب نے اس طرح کے بہت سارے زاویے، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. آپ دیکھیں کہ یہ بات آپ سہولت سے جو غالب نے کر دی ہے، یا دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا. آپ دیکھیں کہ کتنی اس سے زیادہ سادگی ممکن نہیں ہے، یہ سیل ممتنع ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک سیل ہے معانی کا، ایک یعنی کیفیت ہے. اور یہ قدرت کلام کا ثمرہ ہے. لفظوں کو، آرائشی عناصر کو اس نے استعمال کیا. اس کے ہاں محاورے ہیں، اس کے ہاں روزمرہ ہے، اس کے ہاں استعارے ہیں، اس کے ہاں تلمیات آئی ہیں، لیکن کوئی بھی چیز نمایاں ہو کر نہیں آئی، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ آرائشی عناصر جو ہیں یہ ٹولز ہیں، پیغام کی ترسیل کے ذرائع ہیں یہ. یعنی اگر وہ مرکز نگاہ بن جائیں تو پھر پیغام تو ختم ہو جائے گا نا. یعنی بہت سارے ایسے لکھنؤ کے شاعر ہیں یا دلی کے شاعر ہیں جن کے کلام میں صرف یہ کہ وہ مصرع آپ پڑھیں تو فوراً پتہ چلے گا کہ شاعر نے محاورہ باندھنے کے لیے یہ مصرع کہا ہے، یا کوئی ضرب المثل جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے یہ مصرع تخلیق کیا ہے، اس کے اندر پیغام گم ہو جاتا ہے. غالب اپنے جو بڑے ہمارے شعراء ہیں، امیر ہیں، وہ آرائشی عناصر کو اتنا ہی استعمال کرتے ہیں جتنے سے اس کلام کی چمک میں اضافہ ہو، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو، پیغام مؤثر انداز سے نسلوں تک، اگلے لوگوں تک پہنچ جائے. اچھا علی جا، ہمارے ہاں نا ایک سمجھا جاتا ہے کہ شعر آپ فوری پڑھیں اور اگر سننے والا یا پڑھنے والا واہ واہ نہ کرے تو اس کا مطلب اس کو شعر کی سمجھ نہیں آئی. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ غالباً مرزا رفیع سودا تھے کہ جب بھی وہ شعر سناتے اور کوئی واہ واہ کرتا تو وہ اس کو اٹھا دیتے تھے کہ اتنی جلدی یہ شعر سمجھ آنے والا نہیں ہے، تم نے واہ واہ کیسے کرتی. تو ہمارے ہاں شاعری کی جو تفہیم ہے ایک عام قاری کے لیے جو ادب کا طالب علم نہیں ہے، وہ کیا فوری ہے، یا یہ جو ہے اگر شعر آپ یاد کر لیتے ہیں یا شعر آپ کے کہیں سب کانشیس میں رہ جاتا ہے اور پھر آپ کی زندگی میں کوئی کیفیت ایسی آتی ہے جس سے آپ گزرتے ہیں تو تب اس شعر کی جو ہے وہ صحیح معنوں میں تفہیم ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ مختلف مراحل ہیں. یعنی پہلی بات تو یہ کہ شعر کا فوری سمجھ آ جانا اس کے حسن سادہ کا اظہاریہ ہے، اور بہت سارے ایسے اشعار ہوتے ہیں یقینی طور پر جن کو آپ پڑھتے ہیں تو اس کی ردیف قوافی کی موزونیت، اس کی موسیقیت، اس کا پیغام کی سادگی یا لفظیات کی سادگی جو ہے وہ آپ کو متاثر بھی کرتی ہے اور آپ کے اندر ایک پیغام یا ایک معنی کی ترسیل بھی کر دیتی ہے. لیکن جو اچھا شعر ہے وہ جتنا غور و فکر، آپ دیکھیں شعر شعور سے ہے، یعنی اس پر غور و فکر کیا گیا ہے، اور وہ غور و فکر کے نتیجے میں بالقصد موضوع کرنے کو شعر کہا جاتا ہے. یعنی اس کے اندر ارادے کا عمل دخل موجود ہے، اور جب آپ اس پر غور و فکر کریں گے تو اس کے نئے شیڈ، یعنی اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے علوم و فنون 20ویں صدی میں آئے ہیں، وہ 19ویں صدی والوں کا مقدر نہیں تھے، یا ان کے پاس علوم کے اتنے روزن نہیں کھلے ہوئے تھے، اتنے دروازے کھلے ہوئے نہیں تھے. انہوں نے اپنے مخصوص زاویوں سے وہ شعر کو دیکھنا تھا کہ وہ وزن میں ہو، وہ قواعد کے اعتبار سے درست ہو، اس میں عیب تنافر نہ ہو، اس میں شتر غربہ نہ ہو، یا اس دور کی جو اصطلاحات تھیں ان پر وہ پورا اترتا ہو.
لیکن اس کے اندر جو فکر کے مختلف مراحل ہیں، اس کی تخلیق کی جو مختلف صورتیں ہیں، جو بعد کے علوم میں نفسیات نے جو ان کو کھولا ہے، یا بعد کے جو اور ہمارے بہت سارے ایسے تنقیدی دبستان سامنے آئے ہیں، انہوں نے نئی جہتوں سے شعر کو دیکھنے کا موقع فراہم کیا. یہی وجہ ہے کہ وہ میں نے گزارش کی نا کہ 150 سے زائد شرحیں لکھی جا چکی ہیں. وہ اسی وجہ سے ہیں کہ شعر اگر وہ سمجھ آتا، فوری ایک ہی قرت اس کی ہوتی اور ایک ہی اس کے معنی ہوتے لگے بندے، تو پھر تو اس کی شرحوں کی ضرورت نہیں تھی. شعر کے اندر ایسے نقطے موجود ہیں، شعر کے اندر کئی ایسی رمزیں موجود ہیں جو بار بار تقاضا کرتی ہیں کہ ان کو بار دیگر دیکھا جائے، ان کو نئے زاویے سے دیکھا جائے، اس کو مختلف رنگ سے دیکھا جائے تاکہ وہ زیادہ نکھر کر لوگوں کے لیے حظ بخشی کا. تو یہ بتائیے کہ جو ہمارے طلبہ ہیں ان کے لیے کچھ کتابیں اگر آپ غالب کے اوپر سجیسٹ کریں. دیکھیں، غالب کے حالات سے متعلق بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، جس سے دیکھیں شخصیت کا جب تک پورا آپ مطالعہ نہ کر لیں، آپ اس کی فکر سے، اس کے رجحان طبع سے، اس کے افکار سے آپ واقف نہیں ہو سکتے. تو یادگار غالب جو ہے وہ ایک تو غالب کے جو مختلف شعری اس پیٹرن ہیں، اس کی مختلف شاعری کو سمجھنے کی بنیادی کلیدیں ہیں، وہ مولانا الطاف حسین علی، چونکہ وہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ وابستہ تھے، ان کے شاگرد تھے، اور پھر ایک بہت اچھا زرخیز ذہن حالی کے پاس تھا اور وہ نقد کی بھی صلاحیت ان کے پاس تھی. انہوں نے بہت مشکل اشعار کی وہاں شرح بھی کی ہے. وہ شرح گویا غالب شناسی کی اولین آپ کہہ لیں نمونے ہیں. پھر سوانح بڑی احتیاط کے ساتھ لکھی گئی اور مصدقہ اور مستند معلومات اس میں دی گئیں. اس کے بعد ایک غالب کی شرح جو ہے، غالب کی سوانح جو ہے وہ محمد حسین مولانا غلام رسول مہر نے مرتب کی، اور وہ بھی بہت یادگار ہے. اسی طرح شیخ محمد اکرام نے مرتب کی. تو یہ سوانح پھر بعد میں اور بہت سارے اچھی وہ آئیں. شاعری کو سمجھنے کے لیے بہت ساری کتابیں غالب سے متعلق ہیں، اور ماہرین نے بہت عمدگی کے ساتھ، آپ دیکھیں جیسے بیان غالب ہے، بیان غالب ایک شرح ہے جس میں باقر صاحب نے باقی شارحین کے جو نقطے تھے اس کو بھی اس اپنی شرح میں شامل کر دیا کہ فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، میرا نقطہ نظر یہ ہے. تو اب وہ ایک ہی کتاب ہے اور وہ بہت اختصار کے ساتھ لکھی ہوئی شرح ہے. اس میں یعنی بیک وقت آپ کو بہت سارے سرچشموں، جس آدمی نے کوئی نئی بات کی ہے، نئے زاویے سے کی ہے، وہ اس ایک شرح میں جمع ہو گئی ہے. اور بہت سارے لوگوں نے شرح لکھی ہیں، کئیوں نے بہت تفصیلی شرح بھی لکھی ہیں. لیکن یہ کہ غالب کے فکر و فن پر بہت عمدہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہے اور لکھی جاتی رہیں گی، اس لیے کہ وہ شعر تازہ جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے. اچھا، آخر پہ گو آپ کے لیے مشکل ہوگا میں یہ کہوں کہ غالب کا کوئی دو اشعار. دیکھیں مشکل نہیں ہے غالب کے، میں آپ کو ہزاروں شعر سنا سکتا ہوں. سلیکشن کے لیے کہہ رہا تھا کہ مشکل ہوگا آپ کے لیے. غالب کو جہاں سے آپ پڑھیں، دیکھیں بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ غالب آپ کو پسند آتا ہے. جب آپ کسی اور کیفیت میں ہوتے ہیں تو غالب کسی اور رنگ میں وہ آپ کو وہ سامنے آتا ہے. دیکھیں شعر پڑھتا ہوں کہ ویسے تو ان کی جو پہلی غزل ہے اس کے اندر بھی اتنے شعر موجود ہیں، اتنے شعر موجود ہیں. کاو کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. اب دیکھیں کہ کتنی عمومی بات کو کتنے خاص اینگلنگ کے ساتھ، کتنے خاص رنگ کے ساتھ انہوں نے پیش کر دیا. اور آپ دیکھیں کہ ایک شیڈ دیکھیں، ان کی ظرافت کا وہ رنگ آپ کو دکھائی دے کہ بچتے نہیں مواخذۂ روز حاشر سے، بچتے نہیں مواخذۂ روز حاشر سے، قاتل اگر رقیب ہے تو تم گواہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، لیکن خدا کرے کہ تیری جلوہ گاہ ہو. اب یہ جو یعنی عشق و محبت کی جو یہ کیفیت ہے، یہ اس کے اندر ڈھل کر اور زیادہ اس کو ایک
وسعت اور کشادگی کے ذائقے سے سرشار کر گئی ہے. یہی غالب کا فن ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. تو ناظرین، غالب کو پڑھیے، اور جب جیسے جیسے آپ غالب کو پڑھتے جائیں گے آپ کے اوپر نئے جو معنی ہیں زندگی کے بھی اور ان کی شاعری کے بھی کھلتے جائیں گے. آخر کو مرزا ہی کہتے ہیں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. تو فرشتے کی یہ آواز جو ہے اس کو سنتے رہیے، اور ہمارے ویب ٹی وی سے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.